ابھی دنیا سے تشریف لے جائے اس کے بعد کوئی شخص وثوق کے ساتھ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. تو میں تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی وحی کی تائید نہ ہو. اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے کوئی شخص غلط بیانی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح صورتحال سے متعلق آگاہ کر دیتا تھا، تو پھر ہم لوگوں کے باطن کے اوپر بھی فیصلہ کر لیتے تھے کہ ظاہری طور پہ یہ ہے لیکن اصل مسئلہ بیچ میں یہ ہے. لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم لوگوں کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے جو حالات و واقعات ہمیں نظر آ رہے ہوں گے. باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ جہاں تک فتنہ اس سے تو کوئی نہیں بچا، نہ کوئی اللہ کا ماننے والا بچا ہے اور نہ کوئی اللہ کا ڈینائی کرنے والا بچا ہے. اور اللہ کے ماننے والوں میں بھی نہ کوئی یہودی بچا ہے، نہ کوئی نصرانی بچا ہے، نہ کوئی مسلم بچا ہے، اور مسلمز کے اندر بھی آ جائے نہ کوئی سنی بچا ہے، نہ کوئی شیعہ بچا ہے، نہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی. سب میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہے جس کو یہ کرونا وائرس کی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. باقی یہ حقیقت ہے کہ میں نے باوثوق ذرائع سے اس کی تصدیق کی ہے کہ چائنا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب UNO میں تقریر کی تھی پرائم منسٹر نے، اور وہ ماشاءاللہ ہماری ویڈیو آلموسٹ 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے. اس میں بھی میں نے پرائم منسٹر سے یہ گلہ کیا تھا کہ آپ نے جہاں پر کشمیر کے مسلمانوں کا ذکر کیا، فلسطین کے مسلمانوں کا ذکر کیا، وہاں پر چائنا کے مظلوم مسلمانوں کا ذکر کرنا بھی بنتا تھا. تو میں نے تو اس وقت بھی یہ آواز بلند کی تھی، ظلم ہو رہے ہیں یقیناً. بہرحال یہ جو کوئی بھی اس طرح کی آزمائش آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک ڈیوائن ریزن اس اعتبار سے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ہے، اس کا اپنا ایک فیصلہ ہے کہ کس جگہ پہ کون سی وبا بھیجنی ہے اور کس وقت میں بھیجنی ہے. یہ ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو اور کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب اعلانیہ فحاشی یعنی بے حیائی اعلانیہ ہونا شروع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاعون اور کئی ایک ایسے امراض جو ہے نازل ہوں گے جو نہ تم نے دیکھے نہ سنے ہوں گے. تو اس میں صرف یہ مرض نہیں، اور بھی کئی ایک امراض ہیں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. مثلاً اب ایڈز کا مرض تو پہلے نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن ایک بنیادی عقیدہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جو اس طرح کے ڈیوائن ڈیسیژنز ہیں ان کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، پارہ نمبر 27 کے اندر جو مسلمانوں کو ایک عقیدہ بتا دیا گیا ہے کہ چاہے کسی انڈیویجول کو کوئی تکلیف پہنچے یا اوورال کمیونٹی کو یا ورلڈ لیول کے اوپر، خواہ وہ کوئی زلزلہ ہو، کوئی ایپیڈیمک ڈیزیز ہو، متعدی مرض ہو، وائرل ڈیزیز ہو، یا وہ کوئی سیلاب ہو یا طوفان ہو، ٹورنیڈوز ہوں، یہ ساری کی ساری آفات، اس کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، الا مگر یہ کہ فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے وہ لوح محفوظ میں اپنے پاس پہلے ہی لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. کوئی بھی تکلیف چاہے وہ پوری انسانیت کے اوپر ہو یا کسی ایک انڈیویجول کے اوپر. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ پہلے ہی کیسے پتہ چل گیا، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. سر وہ سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا کہ
خشکیوں میں اور سمندروں کی گہرائیوں میں کوئی درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم سے، زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ بھی پھوٹتا ہے تو اس کے علم سے، اور اس کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے یہ سب کچھ پہلے ہی لکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم کف افسوس مت ملو اس پر جو تم سے جاتا رہا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اس پہ شیخی مت بگاڑو جو تمہیں ہم نے دیا، یعنی نہ ملنے کے اوپر شیخی بگاڑو اور نہ چھن جانے کے اوپر افسوس کرو۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان تمام لوگوں کو جو شیخی بگاڑنے والے ہیں، اکڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ کلیئر کٹ یہاں پہ آ گیا۔ بہرحال اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 ہے، بڑی مشہور ہے، پہلے پارے کے اندر ہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کی، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ یہ جو آسمان سے عذاب نازل ہوا یہ پلیگ کا مرض تھا، طاعون کا، جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں لقمہ اجل بنے۔ ایون آپ گوگل میں جا کے لکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے اندر، یعنی آلموسٹ 8 سے 700 سال پہلے، 200 ملین لوگ، یعنی 20 کروڑ لوگ پوری دنیا کے اندر مر گئے تھے طاعون کے مرض سے، اور دنیا کی آبادی 30 سے 40% کم ہو گئی تھی، اور آمدہ 200 سے 300 سال لگے تھے وہ آبادی پوری ہونے میں۔ سر اس طرح دنیا مرتی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے طاعون کا مرض نازل کیا بنی اسرائیل پر عذاب کی صورت میں۔ تورات میں بھی ملتا ہے اور بخاری مسلم بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکسٹ میں، اور اس میں ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عذاب کی کوئی شکل بھی نازل کی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ عذاب کی شکل بھی ہے۔ لیکن بخاری مسلم میں ساتھ یہ الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب تو تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور میری امت میں بھی جو فسق کرنے والے لوگ ہیں ان کے حق میں یہ عذاب ہوگا، لیکن اس میں جو اہل ایمان مارے جائیں گے تو وہ اللہ کے حضور شہید لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف نافرمانوں پہ عذاب آئے گا، بلکہ جو اللہ کے تابع فرمان ہیں وہ بھی اس عذاب کے اندر دنیا کے رول کے اندر تو آ جائیں گے، یعنی موت تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ موت ان کو شہادت کی موت ملے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ یرموک کے جو فاتح ہیں سیدنا ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد جو ان کے بعد گورنر بنے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں پلیگ کے مرض میں، طاعون کے مرض میں فوت ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت شام میں یہ مرض پھیل گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ یہ کس کے لیے عذاب ہے اور کس کے لیے جو ہے وہ ایک آزمائش ہے اور وہ ہے۔ البتہ ایک موٹی سی ڈویژن ہم کفر اور اسلام کے اعتبار سے تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی فلاں جگہ فلاں لوگوں نے ظلم کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو ظلم تو سر کب سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اور یہ جب پھیلا ہے تو اب اس وقت مور دین 157 کنٹریز میں کرونا وائرس کا یہ مرض پھیل چکا ہے، اور ٹاپ آف دا لسٹ جن ملکوں میں پھیلا ہے ان میں تو مسلمان ملک بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، ایران شامل ہے، سعودیہ والوں نے کتنی ریسٹرکشن کی ہیں، پاکستان والوں کے تو ہمیں فگرز کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہاں تو ایک عادت ہے فگر چھپانے کی، اور اب دیکھیں اچانک نکلنا شروع ہو گئے ہیں کس طرح، تو ابھی پتہ نہیں، ہمیں تو کوئی اعتبار نہیں، واللہ عالم۔ تو معاملات تو اس طریقے سے پھیل رہے ہیں، لہٰذا اس کو کوئی عذاب کے ساتھ اس طریقے سے ریلیٹ نہ کریں۔ بہرحال ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم رجوع الی اللہ لے کر آئیں۔ اس طرح کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں
سورہ سجدہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم رجوع اللہ کریں، اور اس چیز کو تو چھوڑ دیں، یہ تو کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے سورۃ البقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر ہم دیکھیں گے کون کمٹمنٹ والے لوگ ہیں۔ بشارت ہوگی پھر صابرین کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی، ہم نے بھی چلے جانا ہے، جب جان ہی ختم ہوگی تو پھر سب سے قیمتی چیز تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، برکتیں ہیں، کامیاب لوگ ہیں جن کا ایٹیچیوڈ یہ ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں